مطلب ابو لہب بہت بڑا ایک دشمن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو جمع کیا اور آپ نے ان سے خطاب کیا اور کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ وہ پہاڑ کے اس پیچھے سے ایک لشکر حملہ کر رہا ہے تو میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پہ ایک دم شور مچ گیا۔ تو ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تبا یعنی ہلاک ہو جاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آپ تباہ ہو جائیں، آپ ہلاک ہو جائیں۔ الہذا جمعتنا، اس کام کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا، اتنے بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے بلایا، تو یہ کوئی کام ہے جس کے لیے آپ نے ہمیں بلایا؟ تو بہت اس نے تکبر کا اظہار کیا۔ اس کو ابو لہب کیوں کہا جاتا تھا؟ لہب کہتے ہیں انگارے کو۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کے گال جو ہے نا آگ کے انگاروں کی طرح چمکتے تھے، خوبصورت تھے، تو اس لیے عرب میں جو ہے نا جب بھی کسی چیز کی طرف نسبت کرنی ہو تو ابو لگا دیتے تھے۔ تو ابو کا معنی صرف ابو ہی نہیں ہے بلکہ والا بھی ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ، ہریرہ بلی کے بچوں کو کہتے ہیں، تو بلی والے، تو بلیاں پالتے تھے وہ، تو ابو ہریرہ۔ بکر اونٹ کو بھی کہتے ہیں، حضرت ابو بکر اونٹ چرایا کرتے تھے تو ان کا نام پڑ گیا ابو بکر۔ تو اسی سے اس کا نام پڑ گیا تھا ابو لہب، انگارے والا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے جب اس کو یعنی جہنم کی وعید سنائی ہے تو پھر ابو لہب کہا جانے لگا، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو وعید تو اس کے بعد آئی نا، تو پہلے سے اس کا ابو لہب کہا جا رہا ہے اس کو۔ تو جب اس نے یہ کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہلاک ہو جائیں، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے۔ وہ ہاتھ ٹوٹنا کنایا ہوتا ہے انسان کے مرنے سے، کیونکہ انسان اپنے ہاتھوں سے عمل کرتا ہے اور اس عمل کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تو پہلے تو اس کے ہاتھ برباد ہوئے، تو ہاتھ کنایا ہوتا ہے پوری باڈی سے۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وتب، اور خود بھی وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ، نہیں کام آیا اس کے اس کا مال، وما، اور وہ چیز بھی کام نہیں آئی کسب جو اس نے کمایا تھا۔ تو مال اور اس کا جو پروفٹ ہے، جو تجارت میں وہ لگا کے پروفٹ حاصل کرتا تھا، نہ اصل مال کام آیا نہ اس کا سرمایہ، ہلاکت ہوا۔ کیسے ہلاکت ہوئی؟ ایک طاعون کی بیماری پھیلی اور ابو لہب کو وہ طاعون کی جو ہے نا وہ پھنسی نکلی ہے، اور طاعون جب ہوتا تھا تو پھر لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگتے تھے۔ تو ایسی جس کو کہتے ہیں نا چھوت کی بیماری، وہ اس کو ہوئی ہے تو سب اس سے دور ہونے لگے، جو اس کی عزت اور معاشرے میں بڑا نام اور دبدبہ تھا، وہی لوگ اس سے دور بھاگنے لگے کہ کہیں ہمیں نہ لگ جائے یہ بیماری۔ اور جب مر گیا تو جیسے آج بیچارے کرونا وائرس کے مریض جب مرتا ہے نا تو اس کی باڈی کے ساتھ جو حال ہوتا ہے کہ ہمیں نہ لگ جائے، وہی حال اس کے ساتھ بھی ہوا کہ اس کی باڈی کے بھی قریب کوئی نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں یہ بیماری لگ نہ جائے۔ تو کئی دنوں تک ویسے ہی پڑا رہا ہے، تو لاش سڑ گئی، اس میں سے بدبو آنے لگی۔ پھر کسی سے لوگوں نے مزدوروں سے، ملازمین سے کہہ کے اس کی لاش اٹھوائی اور دفن کی گئی۔ یہ تو بہت ہی بدترین موت واقع میں مبتلا ہوا وہ۔ تو اس طرح سے وہ بھی ہلاک ہوا، اور اس کی بیوی جو تھی ام جمیل اس کا نام تھا، وہ بھی بہت شرارتی تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنگل سے لکڑیاں لاتی تھی اپنے کندھے پہ لاد کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کنجوس ہونے کی وجہ سے، حالانکہ بہت مالدار تھی لیکن کوئی ملازم نہیں رکھتی تھی، خود جنگل سے جا کے لکڑیاں لاتی تھی کہ کسی کو کمیشن نہ دینا پڑ جائے، ٹھیک ہے نا، کنجوسی میں یہ عالم تھا۔ یہ روایتیں ہیں۔ جب میں لفظ روایت کا استعمال کروں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے حدیث کی سند کی پوری تحقیق نہیں ہے، اور ویسے بھی جو تاریخی روایتیں ہیں نا ان میں بہت زیادہ سند کا قوی ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا، وہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا جبکہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ نہ ثابت ہو رہا ہو۔ تو وہ جو تھی وہ اس کی چونکہ عادت تھی کہ گٹھری اٹھا کے چلا کرتی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ ابو جہل بھی ہلاک ہوا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ کمایا تھا وہ بھی برباد ہو گیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب داخل ہوگا ایک آگ میں جو بھڑکتی ہوئی ہوگی۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہونے والی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ان گناہوں میں اور اسلام دشمنی میں برابر کی شریک تھی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جب داخل ہوگی حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھائے ہوئے داخل ہوگی۔ اب اس میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس لیے لکڑیاں اٹھائے ہوئے داخل ہوگی کہ وہ
ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لکڑیاں لے کے آ رہی تھی اور وہی پھندا اس کے گلے میں پھنسا اور لکڑیاں پیچھے کو گئیں تو گلا گھٹ کے وہیں موت واقع ہو گئی. تو کیونکہ اسی حال میں موت ہوئی تھی تو اللہ اسی حال میں اس کو اٹھائیں گے اور اسی حال میں جہنم میں بھیجیں گے. اور بعض نے کہا کہ حمالۃ الحطب کے لفظی معنی تو لکڑیاں اٹھانا ہے، لیکن یہ چغلی سے بھی کنایا ہے. عربی میں چغل خور کو بھی حمالۃ الحطب کہتے ہیں، اس لیے کہ حطب کہتے ہیں جو جنگل میں لکڑیاں، ہر طرح کی لکڑیاں اٹھاتا ہے. تو چغل خور بھی کیا کرتا ہے، بہت سارا جو غیبتیں کر کر کے نا، لوگوں کی ادھر ادھر کی برائیاں کر کے بہت سارا گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ ڈال لیتا ہے. تو اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لکڑیاں اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا. تو چغل خور سے بھی کنایا ہے یہ لفظ. تو یا تو وہ لکڑیاں اٹھانے والی تھی یا چغلیاں کرتی تھی، اس لیے قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب کہا. لیکن اسی صفت کے ساتھ اگر حمالۃ الحطب کا مطلب ہم چغل خور کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ جہنم میں داخل ہوگی تو اس صفت کے ساتھ داخل ہوگی، یعنی اس کا شمار چغل خوروں میں ہوگا. تو لکڑیاں اٹھا کے نہیں داخل ہوگی بلکہ چغل خوروں میں شمار ہوگا، اور یہ چغلیوں کا بوجھ اس نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو رہی ہوگی، کیونکہ اس نے چغلیاں لگا لگا کے بہت فساد مچایا تھا. تو وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور جب داخل ہوگی تو اس کی گردن میں رسی ہوگی بٹی ہوئی. تو اگر ہم حمالۃ الحطب کے معنی لکڑیاں اٹھانا ہی لیتے ہیں پھر تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اس کی گردن میں جو ہے وہ بٹی ہوئی رسی ہوگی جو پھنس چکی ہوگی، جس سے وہ گلا گھونٹ کے مری تھی. اور اگر ہم اس کو کنایہ لیتے ہیں تو اس کا وہی مطلب ہے کہ وہ جو رسی ہے وہ ایک جو غیبتوں کا بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہوگا، اسی غیبتوں کے بوجھ کی رسی بھی اس کے گلے میں اٹی ہوئی ہوگی. تو بظاہر پہلا والا معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی کنایہ استعمال ہوتا ہے نا تو پھر اس میں اتنی زیادہ تشبیہات نہیں ہوتی. تو جب اللہ نے کہا کہ اس کی گردن میں رسی بھی ہوگی، بٹی ہوئی رسی ہوگی، تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ رسی سے مراد اوریجنل رسی ہے، اور وہی لکڑیوں کے بوجھ کے ساتھ اور اسی رسی کے ساتھ جو وہ دن بھر کیا کرتی تھی، اور اسی لکڑیوں میں جو کانٹے دار لکڑیاں نبی کے راہ میں بٹھایا کرتی تھی، تو اللہ اسی رسی سمیت اور اسی گٹھریوں سمیت اس کے کندھے پہ رکھیں گے جو اس کا دن بھر کی ایکٹیویٹی تھی، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے. تو یہ اس صورت کی مختصر تفسیر تھی. اس صورت میں ہمیں علمی نکات کیا پتہ چلتے ہیں، فائدے کی چیزیں کیا پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ تکبر بہت بری چیز ہے. ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد اس کو چاہیے تھا کہ تھوڑی تحقیق کرتا کہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. پہلی دفعہ میں اس نے انکار کر دیا اور نبی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو یہ کبر ہے، اور کبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اور یہ کبر اس نے کیوں کیا؟ پیسہ تھا اس کے پاس، دولت تھی. تو دولت مند آدمی جو ہے وہ بات کو جلدی قبول نہیں کرتے، ان میں ایک تکبر ہوتا ہے. تو پہلا نقطہ کیا پتہ چلا؟ تکبر بری چیز ہے، انسان کو حق سے روکتی ہے. دوسرا، اکثر دولت جو ہے انسان کو متکبر بناتی ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے مال کی وجہ سے نبی کی بات نہیں مانی نا. نبی مسکین شمار ہوتے تھے، غریب شمار ہوتے تھے، ابو لہب مالدار تھا، اس نے کہا میں ان کی بات کیوں مانوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہی مال اس کے کام نہیں آئے گا. تو پہلی بات پتہ چلی تکبر بری چیز ہے. دوسری بات پتہ چلی دولت اکثر تکبر کا ذریعہ بنتی ہے. تیسری بات پتہ چلی کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی بڑے آدمی کو دنیا میں ایسی سزا دیتے ہیں کہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے. جیسے وہ ایسی وبائی بیماری میں آیا کہ لوگ اس سے جان چھڑا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی وبائی بیماری میں مبتلا ہو. جیسے آج بہت سے نیک لوگ بھی ہیں، بزرگ ہیں، کرونا وائرس میں انتقال ہو رہا ہے، ان کی باڈی کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا. تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ معاذ اللہ برے آدمی تھے. تو ایک ہی چیز ایک شخص کے حق میں آزمائش ہوتی ہے، ایک شخص کے حق میں اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے. بعض بڑے بڑے بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ مرتے ہیں، وہ ایسی بیماری میں موت ہوئی کہ کوئی قریب ہی نہیں آ رہا ان کے، ہمیں بیماری نہ لگ جائے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ان کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہم نے ایسے کئی واقعات سنے ہیں بہت معتبر ذرائع سے کہ قبر میں کسی میت کو رکھا گیا اور میت کو قبر نے باہر پھینک دیا گناہوں کی وجہ سے نا، قبر قبول نہیں کر رہی. ایسے بہت واقعات ہوئے ہیں، متواتر واقعات ہیں. میں نے بھی ایک بیان میں واقعہ سنا ہے جو بہت ہی کسی قریبی نے مجھے سنایا تھا واقعہ، کہ ان کے گاؤں میں ایسا واقعہ ہوا، قبر میں ڈال رہے ہیں اور قبر باہر نکال کے پھینک دیتی ہے. تو یہ بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں. لیکن عبداللہ بن مبارک کے دور میں واقعہ ہوا، ایک شہید تھے، ان کو دفنایا گیا تو قبر باہر نکال کے پھینک دیتی تھی. لوگ پریشان ہوئے کیا مسئلہ ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ واقعہ ذکر ہے. تو جب اس شہید کے گھر پہنچائے گئے، دیکھا کہ بھئی یہ تو کیا مسئلہ ہے، اس کو قبر نصیب ہی نہیں ہو رہی، کوئی گناہ تو نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بہت نیک تھا، یہ دعا کرتا تھا اللہ مجھے ایسی شہادت ملے کہ میری جسم کو نا پرندے کھائیں.
اور قیامت کے دن جب میرا حشر ہو تو پرندوں کے پیٹ اور درندوں کے پیٹ سے میرا حشر ہو، تو پوچھے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، قبر سے کیوں نہیں اٹھ کے آ رہے، تو میں کہوں اللہ یہ تیری راہ میں ہوا ہے، تو اس لیے اس کو قبر نصیب نہیں ہو رہی، اس کو باہر چھوڑ دو، اس کو درندے کھائیں گے۔ تو اب دیکھیں وہی چیز ایک شخص کے حق میں شہادت کا اعلیٰ مرتبہ ہے اور ایک کے حق میں وہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو عمل اصل چیز ہے، اصل چیز ہے عمل۔ نبی نے فرمایا نا طاعون جب پھیلتا ہے تو عذاب ہے، لیکن یہی ایمان والوں کے حق میں کیا ہے، رحمت ہے۔ تو اب کوئی نیک آدمی کا انتقال ہوا، اس بیچارے کے ساتھ ایسا لوگ سلوک کر رہے ہیں، تو یہی چیز اس کے اور درجات میں بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کہیں گے تمہارے عمل اچھے تھے اور تمہیں عزت کے ساتھ دفن نہیں کیا گیا، تو اس کا میں تمہیں نعم البدل دوں گا۔ لیکن بعض دفعہ گناہوں کی وجہ سے عزت کے ساتھ دفن نصیب نہیں ہوتا، اس کی وجہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو ابو لہب جو تھا اس کو عزت کی موت اور عزت کے ساتھ دفن نصیب نہیں ہوا، تو یہ اس لیے نہیں کہ درجات بلند ہو، بلکہ اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا کہ جو کبر تھا آج میں نے اس کا تکبر توڑ دیا ہے۔ تو اصل مدار اعمال پر ہے۔ یہ تیسری نقطہ پتہ چلا۔ اور چوتھا نقطہ جو ہے نا، یہ قرآن سے دوسری جگہ پر پتہ چلتا ہے کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، اگر یہ دنیا میں نیک اعمال اختیار کرتے ہیں تو جنت میں بھی اکٹھے ہی داخل ہوں گے، اور جب دنیا میں دونوں اکٹھے برے ہیں تو جہنم میں بھی اکٹھے ہی اللہ داخل کرے گا۔ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما یعبدون، اللہ نے فرمایا قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے سورہ صافات میں کہ جو ظالم لوگ تھے ان کو ان کی بیویوں سمیت جہنم میں داخل کرو۔ تو چونکہ یہ رشتہ ایسا ہے نا، دنیا میں ساتھ رہتے ہیں، تو بعض میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں ان میں آپس میں ذہن بہت ملتا ہے، تو بعض کا اچھی چیزوں میں ملتا ہے، بعض کا بری چیزوں میں ملتا ہے، اور بعض کا ملتا ہی نہیں ہے، جو کہ آج کل زیادہ تر ایسے ہی چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ تو جن کا اچھی چیزوں میں ملتا ہے وہ رات کو تہجد بھی اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک تبلیغ میں بھی اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں، خیر میں بھی دیکھا ہے ہم نے معاشرے میں ایسے میاں بیوی کو، بہت تھوڑے سے ہی ہو گئے ہیں لیکن بہرحال ہوتے ہیں، کہ جو ان کی ایک ہی موٹیو ہوتا ہے، ایک ہی سوچ ہوتی ہے، اسی کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو سامنے رکھ کر دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں معاون مددگار بنتے ہیں۔ تو جب یہ جنت میں جائیں گے تو اللہ کہے گا جنت میں بھی اکٹھے ہی داخل ہو۔ تو اور اسی طرح بعض ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، برائی کر رہے ہوتے ہیں، دونوں اس برائی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو ابو لہب اور اس کی بیوی کی ایک ہی موٹیو تھا، ایک ہی ہدف تھا، ایک ہی ویژن تھا کہ بھائی کسی طرح اسلام کو ختم کیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک ہی ویژن تھا نا، دنیا میں اکٹھے رہتے تھے تو آگ میں بھی اکٹھے ہی داخل ہو گئے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگلے کا ویژن کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے کا ویژن کچھ اور ہوتا ہے، جیسے کہ مارکیٹ میں زیادہ تر اسی طرح کے میاں بیوی آج کل ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ بنانا چاہ رہا ہے، وہ کچھ اور بنانا چاہ رہی ہے۔ ایک چاہتا ہے کہ میرے بچے ماڈرن بنے، بیوی چاہتی ہے کہ نہیں وہ انسان کے بچے بنے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھنے سے لگے کسی مسلم خاندان کے۔ بعض دفعہ بیوی چاہ رہی ہوتی ہے کہ یہ برے ہوں، وہ ماڈرن بنانا چاہتی ہو اپنی بیٹیوں کو، باپ چاہ رہا ہوتا ہے یہ حیادار بنے۔ جب ایسی سیٹنگ آؤٹ ہوگی تو پھر دونوں کا حساب کتاب الگ الگ ہوگا۔ تو یہ